اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریدتے کوریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا مرغا کو۔ مرغا بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ مرغا بولا کہ تو ہیرا ہے تو رہا کرے، مجھ کو اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنے دستار پہ سجاتا، اپنے پگڑی میں لگاتا۔ ارے میرے لیے کیا؟ میرے تو کسی کام کے نہیں ہو تم۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ مجھے اناج کا دانہ مل جاتا تو میرے لیے بہت اچھا تھا، کیونکہ مجھے تو اناج کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ قدر اور ضرورت۔ جس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کو کھانا چاہیے، اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے لیے گانا چاہیے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جس کا پیٹ خالی ہے اس کو کھانا چاہیے، اور جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کے لیے تانا بانا اور گانا چاہیے۔ وہی بات، یہ بات حضرت مولانا روم لکھ رہے ہیں اپنے روایت میں، اپنے کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، ماخوذ از حکایت رومی میں یہ بات حکایت رومی میں درج ہے کہ قدر اور ضرورت کو آپ سمجھیے اور پہچانیے۔ قدر اور ضرورت کو سمجھیے۔ ہیرا کس کے کام کا ہے؟ جوہری کے لیے۔ وہ مرغا کے کام کا نہیں ہے۔ مرغا اور بطخ کو کیا چاہیے؟ اناج چاہیے۔ اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ مرغا ہیں، کچھ لوگ بطخ ہیں، کچھ لوگ کوا ہیں، کچھ لوگ مور ہیں، کچھ لوگ انسان بھی ہیں، کچھ لوگ جوہری بھی ہیں۔ ایسا مت سمجھیے ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن دیکھنے میں سب ایک طرح لگتے ہیں۔ وہی پینٹ شرٹ، وہی گمچھا کرتا، وہی لنگی چشمہ، سب کچھ وہی، لیکن سب کی خوراک اور ضرورت الگ الگ ہے نا؟ یہی موبائل ہے، اس موبائل میں جو مرغا ہوتے ہیں دانہ ڈھونڈتے ہیں، جو کوا ہوتے ہیں کھانا ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو جوہری ہوتے ہیں وہ موتی ڈھونڈتے ہیں۔ چیز تو سب کے لیے کی ہے نا؟ تو وہی بات حضرت مولانا روم فرما رہے ہیں کہ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے۔ کوٹی کوٹی پرکار کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی پورے کھانے پینے میں لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مثل حیوان ہے، لیکن جو انسان وہ اس سے اوپر بھی سوچتا ہے وہ جوہری ہے۔ تو گھبرائیے نہیں، ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اسی میں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں جن کو ہیرا چاہیے، وہ اپنے ماتھا میں سجائیں گے، لیکن کچھ کو دانا چاہیے، وہ کھائیں گے بس، اور صرف کھائیں گے اور کھا کے مر جائیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مدبر شخص گزرے ہیں، ان کی مثنوی شریف پڑھیے تو دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور اتنے بڑے حکیم، اتنے بڑے جو ہے شخصیت کے مالک کے ہمارے حضرت علامہ اقبال حکیم الامت صاحب بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، ایسے تھوڑی مانتے ہیں، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ سب کی اپنی اپنی ضرورت ہے، سب اپنے آپ میں مگن ہے، جس کو جو چاہیے اسی میں فٹ ہے، لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جوہری بنائے، اور مرغا اور کبوتر، اور مرغا کبوتر اور بطخ اور مور نہ بنائے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کو جوہری بنائے، انسان بنائے، مومن بنائے، عارف بنائے اور عاشق بنائے، ہے کہ نہیں؟ سرکار غوث پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہر بند دروازہ کی چابی ہے۔ فتح ربانی میں غوث پاک نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے، تم چاہتے ہو کہ سب دروازہ میرا کھل جائے، تو سب سے پہلے خوف خدا اپنے اندر پیدا کیجیے، یعنی ڈر پیدا کیجیے اپنے اندر کہ ہم کو مرنا ہے، مر کے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جہاں یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو کبھی برائی کی طرف آپ نہیں بڑھیے گا، اور جتنا بند دروازہ ہے اللہ تعالیٰ سب کھول دے گا آپ کے لیے۔ بتا رہی سمجھ میں؟ اس کوٹس کے پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اتنا پھسلا متلا کر کے اس کو جو ہے 7 دروازے کے اندر بند کر کے اس کو لے گئی، اور اس سے غلط کام کروانا چاہا، لیکن اس کے پاس خوف خدا تھا، تقویٰ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو غلط ہے سو غلط ہے، میں کسی بھی حالت میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں، چاہے جو ہو جائے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ کو دل میں یاد کیے
اور جب وہاں سے وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے 7 دروازہ کھول دیا ان کے لیے. کھولا نا جی. دل میں تقویٰ تھا، اللہ نے بھی ساتھ دیا اور معجزہ اور کرامت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر وہ آ جاتے کہ 7 دروازہ میں بند ہیں، غلط کام کریے لیں گے تو کون دیکھے گا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. غلط کام کر سکتے تھے. وہ غلط کام اگر کر لیتے تو ان کو پیغمبری نہیں ملتی، پیغمبری کے لسٹ سے ان کو خارج کر دیا جاتا. لیکن صرف تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف خدا سے یہ امتحان سے پاس کر گئے اور خوف الہی کی وجہ سے جو ہے غلط کام سے بچ گئے. اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، پیغمبری ان کو عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بڑے سے بڑے مرتبے پر ان کو جو ہے پہنچایا، نہیں پہنچایا؟ تو یہ بات تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف خدا کی ہے. آج بھی کوئی انسان اگر ایسا ہو جائے، خوف والا ہو جائے، سچا ہو جائے اور کیا نام ہے اس کا، تقویٰ پرہیزگاری اس کے اندر آ جائے اور اس کو یہ یقین ہو جائے کہ نہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، چوری کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت، کوئی بھی برائی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، تو اللہ تعالیٰ تو اس کا بدلہ دنیا میں دے گا. اس کو دیکھا ہوا، آزمایا ہوا چیز، دنیا میں بدلہ اس کا ایمانداری کا دے گا اور اس کے کام میں ایسی برکت ہوگی کہ غیب سے اس کے لیے دروازے کھولیں گے. یہ گارنٹی ہے جناب، گارنٹی ہے اس کا طرف سے. یہ گارنٹی جو ہے غوث پاک دے رہے ہیں اور حق ہے. انسان کے وجود میں اللہ بھی موجود، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. جو ان کو پا لیتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. پہچان کے لیے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے. انسان کے وجود میں سارا کائنات موجود ہے. ہمارے پیر مرشد بھی کہا کرتے تھے، اور صوفیہ کا بھی سب کا اتفاق اس میں ہے کہ تمہارے وجود میں تمام کائنات کا نچوڑ ہے. تو جب تمام چیزیں ہیں تو اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، شیطان بھی ہے نا، فرشتے بھی ہیں. تمام چیزیں تمہارے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا بنایا ہے کہ گویا کہ ایک بیج ہے، اس کے اندر پورا درخت سمایا ہوا. تم ایک بیج ہو، تمہارے اندر پورا کائنات سمایا ہوا. تم اپنے آپ کو پہچان لو، تمہارے ہی اندر سب کچھ ہے. تم خود بھی ایک راز ہو. تم خود کو پہچان لو گے تو خدا تمہارے اندر نکلے گا. تم خدا سے قریب اور واصل ہو جاؤ گے. اور تم جب کہہ دو گے انا الحق تو وہ انا الحق ہی ہوگا. تم کہہ دو گے کم بیزنی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. یہ صرف تقریر نہیں ہے، یہ حقیقت. بے عقل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پتھر کو سرد موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوے کو بار بار دودھ میں نہلاؤ، اس کا رنگ کالا ہی رہے گا. میاں محمد بخش صاحب کا یہ شعر ہے.